معزز ناظرین، اب میں پوائنٹ نمبر 4 کی طرف آتا ہوں۔ صاحب اور سکر چیپٹر نمبر 14 کشف المعجوب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور سکر کے معاملے میں مس کنسیپشن کا شکار ہوئے، لیک آف نالج کا شکار ہوئے، اور انہوں نے معزز ناظرین کو مس گائیڈ کیا، مس لیڈ کیا۔ سب سے پہلے میں ان کا کلپ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ آپ سے میری التماس ہے معزز ناظرین، اس کلپ کو غور سے سماعت فرمائیں، اور اس میں ان کی 5 علمی خیانتیں اور جھوٹ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس لیے اپنی سماعتوں کو اٹینٹیو رکھیں، غور سے سنیے گا۔ یہ کلپ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس کلپ کو سنیے۔ یہ میں نے انڈر لائن کر دیے ہیں، 2-3 لائنیں میں نے انڈر لائن کی ہیں۔ سیدنا داؤد علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی ہے، ان کے ایک صحابی اوریا کی بیوی کے ساتھ جو تہمت والا معاملہ جو یہودیوں کے ہاں مشہور تھا، اس کو انہوں نے اس سے جو ہے وہ صحف ثابت کیا ہے صوفیاء کا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک جھوٹا واقعہ زید ابن حارثہ کی بیوی والا جو سیدہ زینب کے بارے میں، وہ اس سے انہوں نے سکر ثابت کیا ہے، اور کہا کہ جی جو بایزید بسطامی سکر کے قائل تھے تو اس کی دلیل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حالت سکر میں چلے گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اپنے بزرگ بابوں کو بچانے کے پیچھے ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، صراحتاً توہین، اور یہ لکھا نہیں ہے، اس سے رزلٹ نکالا ہے۔ یہ کہتے ہیں جی بزرگ بھی تو روایتیں لکھتے تھے، روایتیں تو ضعیف ہوتی تھیں۔ ہاں، وہ بزرگ باپ ہیں جنہوں نے روایتیں لکھی ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف روایتیں لکھی ہیں، انہوں نے رزلٹ نکالا ہے۔ ان روایتوں کو صحیح سمجھتے ہوئے اس سے رزلٹ نکالا ہے۔ جو بندہ رزلٹ نکال رہا ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے۔ اگر یہ روایت تبری لکھتا ہے وہ مجرم نہیں ہے، وہ اس کے اوپر کوئی باب نہیں باندھ رہا، اس سے رزلٹ نہیں نکال رہا۔ یہ روایت ابن کثیر نے لکھ کے اس کا رد کیا ہے۔ اگر وہ لکھ کے مجرم نہیں ہے، اس نے تو رد بھی کر دیا۔ انہوں نے کوئی رد نہیں کیا، نہ ترجمہ کرنے والوں نے رد کیا اور نہ انہوں نے خود رد کیا، بلکہ اپنے بزرگ باب بایزید، یزید دے والد صاحب، ٹھیک ہے، ان کا دفاع کیا بایزید بسطامی کا، اور کہا جی وہ اگر سکر کے قائل تھے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ایک دفعہ نگاہ جو ہے وہ سیدہ زینب کے اوپر پڑ گئی، تو وہ زینب جو ہے اس کے دل کی نفرت، اس کی نفرت اس کے خامند زید ابن حارثہ کے دل میں ہوگی، نعوذ باللہ، اور چونکہ نبی کو وہ پسند آ گئی تو اللہ نے اس کے خامند کے دل میں اس کی نفرت ڈال دی، پھر حضور نے خود شادی کر لی، نعوذ باللہ۔ اتنا بڑا سکینڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر باندھا۔ اور اسی طریقے سے داؤد علیہ السلام کا بھی لکھا کہ اوریا جو ان کا صحابی تھا، اس کی بیوی سیدنا داؤد علیہ السلام کو پسند آئی، انہوں نے اس کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا، اور پھر وہ جب قتل ہو گیا پھر اس کی بیوی کے ساتھ خود نکاح کر لیا۔ معزز ناظرین، آپ نے یہ کلپ سنا اور آپ نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب 2 لائنیں ہائی لائٹ کر کے انہوں نے پیش کی اور ان لائنوں کو آپ کے سامنے واضح کیا، لیکن ان کی علمی خیانت نمبر 1 یہ ہے کہ انہوں نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ، یعنی کہ وہ 2 لائنوں سے پہلے والی لائنیں نہیں پڑھی انہوں نے، اور اس عبارت کے بعد، وہ 2 لائنوں کے بعد جو عبارت آتی ہے جس میں سکر کی اقسام علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ انہوں نے حذف کی۔ یہ ان کی علمی خیانت نمبر 1 ہے۔ میں سب سے پہلے میرے ہاتھ میں کشف المعجوب کا ترجمہ ہے، اس کے مترجم ہیں کپتان واحد بخش سیالوی۔ دوسرا میرے پاس ترجمہ ہے پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب کا، اس کا پیج نمبر 331 آپ نے لینا ہے، پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب کا۔ دوسرا ترجمہ میں نے آپ کے گوش گزار کیا کپتان واحد بخش سیال چشتی، ان کا پیج نمبر 387 لینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ جو مرضی کشف المعجوب کا ترجمہ لے لیں، اپ ٹو یو، آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ 2 لائنیں جو انہوں نے یلو ہائی لائٹ کی ہوئی تھی آپ کی، مطلب یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ایک نگاہ حضرت داؤد علیہ السلام کی اوریا کی بیوی پر پڑی اور دوسری نگاہ بی بی زینب پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پڑی۔ اس سے پہلے یہ لائنیں ہیں جس میں یہ میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، 387 پیج ہے۔ تجھے خدا عزت دے، تجھے جاننا چاہیے کہ ارباب حقیقت کے نزدیک سکر اور غلبہ سے مراد محبت الہی کا غلبہ ہے، اور صاحب کا مطلب مقام ہوشیاری ہے۔ یہاں پہ علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کلیریفائی کیا ہے کہ سکر مقام غلبہ حق تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ جس پہ ہوتا ہے تو اس کو مقام سکر کہتے ہیں۔ اور نمبر 2 پہ کہا کہ صاحب ہوتا ہے مقام ہوشیاری۔ مزید آگے ایلیبوریٹ کرتے ہیں، مزید وضاحت فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بعض حضرات سکر کو افضل سمجھتے ہیں اور بعض صاحب کو، جو سکر کو افضل سمجھتے ہیں وہ بایزید بسطامی علیہ رحمہ اور ان کے متابعین ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب بشریت یعنی صفات بشریت کے ساتھ اور ہستی کے ساتھ قائم ہوتا ہے،
اور شکر اس وقت قائم ہوتا ہے جب بشریت ختم ہو جاتی ہے. مزید ایلیبوریٹ کرتے ہیں اس کا اختیار، یعنی اس بندے کا اختیار، ارادہ، تدبیر مٹ جاتا ہے اور وہ اپنے تصرف کو اللہ کے تصرف میں فنا کر دیتا ہے، یعنی اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں فنا کر دیتا ہے. اس پر علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے مزید 2 آیات قرآن مجید فرقان حمید سے لی اور وضاحت فرمائی کہ وقاتل داؤد و جالوت، یعنی کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. آپ فرماتے ہیں علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہ قتل کی نسبت حضرت داؤد کی طرف ہوئی، فعل کی نسبت فاعل کی طرف، کیونکہ آپ اپنی صفات کے ساتھ قائم تھے. لیکن اگلی لائن میں فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پیارے پیغمبر مقام سکر میں تھے تو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹھی بھر مٹی کفار پر نہیں پھینکی بلکہ اللہ رب العزت نے پھینکی ہے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تصرف کو اللہ کے تصرف میں فنا کر چکے تھے. اب اسی کتاب کے پیج نمبر 292 پہ دیکھیں گے اور پروفیسر حمید اللہ شاہ ہاشمی صاحب کی 335 پیج، ان کا 392 پیج اور ان کی کتاب کا 335 پیج. اور اس کے علاوہ بھی جو آپ ترجمہ پڑھنا چاہیں، اقسام سکر میں فرماتے ہیں، یاد رہے کہ سکر کی 2 اقسام ہیں، ایک شراب مودت اور ایک شراب محبت. یہ شراب ہے معرفت کی، شراب طہور کو کہتے ہیں. معرفت کی شراب مودت نتیجہ ہے نعمت کا، نعمت ملنے پر حاصل ہوتا ہے، اور شراب محبت بلا علت ہوتا ہے جو منعم کے مشاہدے سے پیدا ہوتا ہے. یہاں پہ علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کلیریفائی کیا ہے کہ جو صاحب صاحب ہوتا ہے، جو صاحب کے مقام پہ ہوتا ہے، اس کی نگاہ نعمت کے حصول کی طرف ہوتی ہے، نعمت کی خواہش ہوتی ہے. لیکن جو مقام سکر پہ ہوتا ہے اس کی نگاہ نعمت کی طرف نہیں بلکہ منعم کی طرف ہوتی ہے. اب آئیں ان 2 لائنوں کی طرف جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے درمیان سے لیں اور مس گائیڈ کرنے کی کوشش کی کہ حضرت داؤد کی نظر جب اوریا کی بیوی پر پڑی تو ناجائز کہلائی اور یہ بندے کے حق تعالیٰ کے ساتھ قائم ہونے کا نتیجہ ہے. یہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے علمی خیانت نمبر 2 آپ نے سماعت فرمائی ہے. انہوں نے اوریا کا واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اوریا کو محاذ جنگ پر بھیج کر وہاں پہ وہ قتل ہوا تو اس کی بیوی سے خود شادی کر لی. یہ اسرائیلی روایات ہیں. کسی جگہ پہ میرا چیلنج ہے کہ کشف المحجوب کے صاحب اور سکر کے چیپٹر میں یہ روایت انجینئر محمد علی مرزا صاحب پہ قرض ہے، یہ ان کی علمی خیانت ہے. علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے صرف نظر کی بات کی ہے. آپ نے کلپ سنا ہے، اس میں انہوں نے فرمایا ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہ اوریا کی بیوی والا واقعہ، وہ واقعہ کنہوں نے بیان کیا ہے؟ یہ 5 میں مفسرین آپ کو گنا رہا ہوں ود ڈیٹس. علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ المتوفہ 465 ہجری سے پہلے یہ مفسرین گزرے. پہلے مفسر کا نام ہے علامہ ابو جعفر محمد بن جریر طبری، المتوفہ 310 ہجری. ان کی کتاب ہے جو انہوں نے تفسیر لکھی جامع البیان، اس میں یہ واقعہ اوریا کی بیوی والا اسرائیلی روایات والا موجود ہے. دوسرا امام عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم المتوفہ 327 ہجری، تفسیر ابن ابی حاتم. تیسرے امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم المتوفہ 427 ہجری، الکشف البیان. چوتھے امام ابو الحسن علی المتوفہ 450 ہجری، النقط العیون. اور ان کی تفسیر کا نام ہے امام ابو القاسم عبد الکریم المتوفہ 465 ہجری، تفسیر القشیری. ان 5 تفاسیر میں وہ اسرائیلی روایت ہے جس کو انہوں نے منسوب کیا ہے علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی طرف انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے. تو انہوں نے یہ جھوٹ باندھا ہے، ان پہ بہتان باندھا ہے. یہ ان کی علمی خیانت نمبر 2 ہے. پھر لیک آف نالج ہے ان کا اسرائیلی روایات کے بارے میں. ان کو یہی نہیں پتا کہ کون نتیجہ نکالتا ہے، کون استدلال کرتا ہے، کون قبول کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے رزلٹ نکالا ہے، استدلال کیا ہے. جبکہ میں انہی کے پسندیدہ مصنف رائٹر جنہیں یہ مجدد بھی مانتے ہیں، میں ان کا دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں، ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ. ان کی تفسیر ہے تحفیم القرآن، جلد نمبر 4 پیج نمبر 328 آپ نکالیں گے. اور 328 پر سورت 7 کے ضمن میں الاصلاح کمیونیکیشن نیٹ ورک نے اس کو پرنٹ کیا ہے. تو انہوں نے لکھا ہے اصل واقعہ جو قرآن مجید کے مذکور بالا بیان سے
समझ में आता है वो ये है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने और या जो कुछ उसका नाम है से महज ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे, और चूंकि ये ख्वाहिश एक आम आदमी की तरफ से नहीं बल्कि एक जलीलुल कद्र फरमारवा और एक ज़बरदस्त दीनी अज़मत रखने वाली शख्सियत की तरफ से थी। यहाँ पे इन्होंने निकाह की ख्वाहिश को अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने माना है कि ये जलीलुल कद्र पैगंबर की जानिब से थी। अगली मतलब ये रवायत बयान करते हैं और पेज नंबर है 329 जिल्द नंबर 4। आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपने कहा कि इसराइली रवायात से रिजल्ट नहीं निकाला। अब ये क्या फरमा रहे हैं, कहते हैं कुरान मजीद के मुफस्सरीन में से एक गिरोह ने तो इन अफसानों को करीब करीब यूं का तूं कबूल कर लिया है, और फरमाते हैं जो बनी इसराइल के ज़रिए से उन तक पहुँचे हैं। यानी कि इन्होंने कहा अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने कि उन्होंने इसराइली रवायात को कबूल किया है। जो आप कहते हैं कबूल नहीं किया, रिजल्ट नहीं निकाला, अब ये आप पे है, आपने ये वादे करना है कि अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ताला ने ये क्यों फरमाया। अब आ जाइए आपके अगले पसंदीदा मुहद्दिस और मुफस्सिर जिनकी मैं खुद बड़ी एहतराम करता हूँ, बड़ी इल्मी शख्सियत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ताला, इनकी तिबयानुल कुरान लेंगे जिल्द नंबर 10 और पेज नंबर आपने 73 खोलना है। पेज नंबर 73 पर गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ताला फरमाते हैं, ये आप इधर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, बाद कदीम मुफस्सरीन का तौरात की मुहर्रिफ कहते हैं तारीफ शुदा, उनमें अमेंडमेंट होती है, उन रवायात को नकल करके उससे इस्तदलाल कर रहा। उसके बाद इन्होंने अल्लामा अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी अल मुतवफ़ा 310 हिजरी इनकी रवायत को लिया और इब्ने अबी हातिम को, और वो 5 मुफस्सरीन गिराए। अब अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह ताला कहते हैं इस्तदलाल करते हैं वो उस रवायत से। इस्तदलाल का माना है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब दलील पकड़ते हैं उससे। अब अगली किताब है कुतुब तफसीर में इसराइली रवायात और मौजू रवायात, बड़ी अथेंटिकेटेड बुक है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आप ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि आपका लैक ऑफ नॉलेज है इसराइली रवायात के बारे में, तबकात मुफस्सरीन के बारे में। यहाँ पे पेज नंबर 23 में आप लिखते हैं वो रवायत झूठी और बातिल है जैसे कि इसराइली रवायतों में हज़रत यूसुफ, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान वगैरह के वाक़यात ज़िक्र किए गए। अब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की इसराइली रवायत जो कि पिछले दिनों में अल्लामा तारिक जमील दामत बरकातुहु आलिया जिनका मैं बड़ा फ़ैन हूँ, उन्होंने वो इसराइली रवायत लगाई और देवबंद के सिक्का उलमा ने उन पर क्रिटिसाइज़ किया कि उन्होंने उससे इस्तदलाल क्यों किया, उस रवायत को कोट क्यों किया, वो शान अंबिया के ख़िलाफ़ है। ये आपने भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सुनी होगी। आगे चल के वो कंडीशन लगाते हैं कि इसराइली रवायत कौन बयान कर सकता है। पहले कहते हैं इस किस्म की रवायतों का बयान करना जायज़ नहीं, वो कहते हैं जायज़ ही नहीं है, लेकिन सिर्फ इस शर्त पर आप बयान कर सकते हैं कि इनको सिर्फ तरदीद करने के लिए जिक्र किया जाए और इनके झूठ और बातिल मरदूद होने की साफ लफ्ज़ों में सराहत की जाए। अब आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो मैंने 5 मुफस्सरीन गिनाए, आपने 5 मुफस्सरीन अल मुतवफ़ा 465 हिजरी से पहले देने हैं जिन्होंने ये रवायत लिखकर उसका रद्द किया, और आपने ये जो मैंने 4 यानी कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आपने ये जो 5 मुफस्सरीन मैंने गिनाए हैं इनका आपने साबित करना है इन्होंने क्यों लिखा, इन्होंने उसे कबूल क्यों किया और इन्होंने उससे इस्तदलाल क्यों किया और इन्होंने तरदीद क्यों नहीं की। आपने क्योंकि इल्मी किताबी हैं आपने इसका जवाब देना है। अब आप आ जाएंगे पेज नंबर 177 पर, यहाँ पे तफसीर और उसका इर्तिका एक मुस्तनद किताब है, उसका एक हवाला दिया है कुतुब तफसीर में इसराइली रवायात और मौजू रवायात में तफसीर और उसका इर्तिका। आप लिखते हैं इसराइली रवायात को बरमार करने वाले मुफस्सरीन ने कुरान करीम की शरह और तोज़ीह करने वालों की राह में कांटे बो दिए हैं, यानी कि उन्होंने इस कदर बयान किए हैं उसका तरदीद नहीं की, इसलिए उन्होंने कांटे बो दिए हैं। अब बाद वाले आने वाले मुफस्सरीन ने उसका रद्द किया है। अब आखिर में आप जाएंगे पेज नंबर 361 कुतुब तफसीर में इसराइली और मौजू रवायात, मौलाना मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब की अथेंटिकेटेड किताब है। इसमें ये लिखते हैं कि जैसे कि बाद मुफस्सरीन ने रवायत में बयान करदा वाक़े को सही मान कर उसकी तावीलें की हैं। एंड पे पूरा एक लिखने के बाद
آگے چل کے اس کا رزلٹ دیتے ہیں۔ عدل و انصاف کی روح سے یہ ساری بیڑیاں ہم نے خود پاؤں میں ڈالی ہیں اور اب تعویلات کے ہتھوڑے سے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یعنی کہتے ہیں وہ اسرائیلی روایات جن کو ہم نے لکھ کر ان کا رد نہیں کیا، پہلے ان کا لکھنا ہی جائز نہیں تھا، اب ہم تعویلات کر کے ان بیڑیوں کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب آئے وہ بات جو علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے صاحب کے مقام پہ لکھی۔ انہوں نے کہا کہ حصول نعمت کی طرف ہوتا ہے وہ شخص، اور وہ نعمت کی خواہش میں ہوتا ہے بشری تقاضا، یعنی خواہش اور تمنا۔ اب غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جلد نمبر ان کی تبیان القرآن کی 10 ہے، پیج نمبر 74 ہے۔ 74 پیج پر انہوں نے 21 مفسرین گنائے ہیں جنہوں نے نکاح کی خواہش کو مانا ہے اور جنہوں نے نگاہ کو بھی مانا ہے۔ ان میں سے میں 2 مفسرین آپ کی نظر کر رہا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ پہلے مفسر کا نام ہے علامہ ابن جوزی المتوفہ 597 ہجری، پیج نمبر 75 اس پہ دیا گیا ہے، اور آپ لکھتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر جس وجہ سے عطاب ہوا اس کے 4 محمل ہیں، اور اس میں سے ایک محرک انہوں نے بتایا کہ آپ کی نگاہ اوریا کی بیوی پر پڑی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی، اور اس کو دیکھتے رہے۔ یہی بات نیچے امام فخر الدین محمد بن راضی المتوفہ 606 ہجری، انہوں نے بھی اپنی کتاب تفسیر کبیر میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ نگاہ پڑی اور دیکھتے رہے۔ اب علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اتنا کمپلیکیٹو معاملے کو بڑے آسانی کے ساتھ حل کیا، بتایا کہ مقام صاحب میں نکاح کی خواہش تھی، یعنی نعمت کا حصول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی آئی۔ اب آئے دوسری بات پر، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ بی بی زینب پر پڑی اور حضرت زید پر وہ حرام ہوگی، یعنی کہ وہ ان کے نکاح سے نکل گئیں۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ روایت میں یہاں پہ ذکر ہی نہیں کرتا۔ اب علمی خیانت نمبر 3 انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی اس روایت میں آپ نے کلپ میں سنا ہے، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا بی بی زینب کے حوالے سے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، اور سکینڈلائز کا لفظ یوز کیا۔ یہ ان کی علمی خیانت نمبر 3 ہے۔ انہوں نے ثابت کرنا ہے علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اس نگاہ کے واقعے میں کہاں پہ وہ اپنی کشف المعجوب میں واقعہ نقل کیا ہے۔ یہ ان کی علمی خیانت نمبر 3 ہے۔ اب آئیے اس چیز کو کتب تفسیر میں اسرائیلی اور موضوع روایات میں، کیونکہ یہ موضوع روایت ہے، اس میں ایک راوی ہیں عبد الرحمن بن زید بن اسلم۔ یہ علماء جرح و تعدیل نے ان کو کاذب کہا ہے اور موضوع روایات یہ گھڑتے تھے۔ اس لیے اس پیج پر آپ دیکھیں گے 565 میں ابو شائبہ اسرائیلی اور موضوع روایات میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے ضمن میں، کس آیت؟ سورت احزاب کے ضمن میں آیت نمبر 37، کہ اگر ان کی صحت پر یقین کر لیا جائے اور انہیں میں بیان کردہ واقعے کو تسلیم کر لیا جائے تو شاید کہ ایمان کی سلامتی بھی خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے بہت سے محقق مفسرین نے ان روایتوں کے ذکر کو پسند بھی نہیں کیا، یعنی کہ وہ کہتے ہیں ان روایات کا ذکر کرنا بھی اچھا نہیں۔ اس لیے علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے بھی ان روایات کا ذکر نہیں کیا۔ وہ ان 5 مفسرین المتوفہ 465 ہجری سورت احزاب کے ضمن میں انہوں نے موضوع روایت کو ذکر کیا۔ اب اگلے پیج پہ جائیں گے، کتب تفسیر میں اسرائیلی روایات اور موضوع روایات پر مستند کتاب 567 پیج نمبر 567، امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فتح الباری میں انہوں نے نقل کیا ہے، حافظ ابن حجر نے قتادہ کی اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس سلسلے میں دوسرے آثار بھی وارد ہوئے جنہیں ابن ابی حاتم اور طبری نے لیا اور دوسرے مفسرین نے نقل کیا، لیکن وہ تمام روایتیں اس لائق نہیں کہ ان کا ذکر بھی زبان پر لایا جائے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس لائق ہی نہیں کہ ان کا ذکر زبان پہ لایا جائے۔ آپ کیوں اس کا ذکر زبان پہ لائے اور ان مفسرین نے اس کو کیوں اپنے اوراق میں تفسیر میں جگہ دی؟ اب علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ 571 پیج پر کتب تفسیر میں اسرائیلی اور موضوع روایات کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ افسانہ تراشوں نے، یہ جو سورت احزاب میں ایک موضوع روایت ہے، تو افسانہ تراشوں نے جو یہاں قصہ گھڑا ہے وہ کسی حیثیت سے اس لائق نہیں کہ اسے قبول کیا جائے۔ یہ کہتے ہیں اسے قبول ہی نہیں کرنا چاہیے۔ تو انجینئر محمد علی مرزا صاحب، آپ نے یہ تمام بات سنی۔ اب آ جائیں ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، ان کی پیج نمبر 61 اور جلد ہے چہارم، والیوم 4
ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، یہاں پہ بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی علمی خیانت نمبر 4 پورا کلپ اس کے علاوہ بھی سنیں گے۔ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے، اسی عبارت کو پڑھا، دل ہرگز برداشت نہیں کرتا کہ ان کی اس یاوہ گوئی کو لکھنے کی جرت کرے، لیکن جب تک اسے لکھا نہ جاتا اس کا رد ممکن نہیں تھا۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے مستشرقین کے بارے میں لکھا، ان گوروں کے بارے میں لکھا جنہوں نے اسکینڈلائز کیا، جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کشف المعجوب کی طرف غلط منسوب کیا، یہ ان کی علمی خیانت ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے کہا یاوہ گوئی، یہ انہوں نے پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے مستشرقین کے بارے میں لکھا۔ مزید وضاحت فرماتے ہیں ضیاء القرآن جلد نمبر 4 پیج نمبر 63 پر، آخر میں ایک چیز کا ذکر ضرور سمجھتا ہوں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم خام خواہ یورپ کے مستشرقین اور مورخین پر برس رہے ہو، یہ باتیں انہوں نے اپنے پاس سے تو نہیں گھڑیں، تفسیر کی کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں۔ وہ تفسیر کی کتابیں جو 5 میں نے گنائی ان میں روایات موجود ہیں، سورت احزاب کے ضمن میں لکھ رہے ہیں، اور وہ روایات مستشرقین اور مورخین نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب ان مفسرین کی کتب سے، تفسیر کی کتب سے لی ہے۔ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے صاب اور سکر کی عبارت سے نہیں لی۔ انہیں پتہ ہے کہ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ مستشرقین اور مورخین کو کہ یہ عصمت انبیاء کے محافظ ہیں، حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب آپ اگلا پیج پڑھیں گے، ضیاء القرآن پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کے 64 پیج پہ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں، ان کا مطلب نوٹ کرتے ہیں، ان کی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے یہاں کئی روایات نقل کی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں، اس لیے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ اب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی علمی خیانت نمبر 5 جو آپ نے سنی، انہوں نے کہا ہے کہ یہ روایات لکھ کر اوریاء والی تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے رد کیا۔ یہ میرے ہاتھ میں تفسیر ابن کثیر ہے، آپ پہ ہے، آپ نے ثابت کرنا، آپ نے الزام لگایا ہے تفسیر ابن کثیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پر، انہوں نے کسی جگہ پہ اس روایت کو نہیں لکھا، آپ نے کہا ہے لکھ کر رد کیا۔ معزز ناظرین اور سامعین نے کلپ میں سنا، پھر لگا کے سنیں، انہوں نے کہا کہ حافظ ابن کثیر نے روایت لکھ کے، جبکہ انہوں نے روایت نہیں لکھی۔ یہ ان کی علمی خیانت نمبر 5 ہے۔ یہاں پہ آگے چل کے لکھتے ہیں علامہ ابن حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کا قول نقل کرتے ہیں، بعض مفسرین نے یہاں ایسی باتیں کی ہیں جو شان رسالت کے منافی ہیں۔ یہ مفسرین کو مخاطب ہیں، انہوں نے باتیں کی ہیں، مفسرین نے۔ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، علامہ ابو ابن حیان اندلسی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائق نہیں، ان کے منافی ہیں، اس لیے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کیوں کیا؟ علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے اتنا کمپلیکیٹو جو معاملہ ہے اس کو بالکل واضح کیا کہ صاب اور سکر کی آپ کو تفریق ہونی چاہیے۔ صاب ہوتا ہے نعمت کا حصول، بندہ اپنی صفات کے ساتھ، اپنی خواہش کے ساتھ قائم ہوتا ہے، اور سکر ہوتا ہے جب انسان اپنا ارادہ، اپنی خواہش، اپنا تصرف یعنی اختیار اللہ کے تصرف میں فنا کر دیتا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو نگاہ تھی وہ نکاح کی خواہش اور اس کے حصول کے لیے تھی، جو 21 مفسرین میں نے بیان القرآن سے آپ کو گنائے، اور علامہ ابن جوزی المتوفہ 597 ہجری، ان کا میں نے بتایا نگاہ کا پڑھی اور دیکھتے رہے۔ پھر امام فخر الدین رازی المتوفہ 606 ہجری، ان کا بھی بتایا، تفسیر کبیر میں انہوں نے لکھا نگاہ کا پڑھنا اور نکاح کی خواہش، یہ انہوں نے فرق بتا دیا اور مقام سکر بتایا کہ لوگوں اور اسپیشلی مستشرقین اور مورخین کیوں کرٹیسائز کرتے ہو، کیوں اس موضوع روایت کو لیتے ہو، مقام سکر کو سمجھ جاؤ کہ اپنے تصرف کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے تصرف میں فنا کر چکے تھے۔ ان کی اپنی یہ چاہت تھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ بی بی زینب اور حضرت زید کا آپس میں نباہ ہو، ان کی صلح صفائی کراتے تھے۔ بہت سے مفسرین نے سورت احزاب کے ضمن میں ڈیٹیل سے لکھا ہے، لیکن یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا تھی، اللہ کی رضا تھی کہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا تھی کہ وہ رواج عرب کا
جو منہ بولے بیٹے کی بیوہ سے شادی نہیں کر سکتے تھے، اس رواج کو توڑنا مقصود تھا، اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں ناچاکی رہتی تھی، یہ اللہ کی منشا سے تمام معاملہ ہوا۔ یہ چیز علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے کلیریفائی کی۔ اینڈ پہ میں نے مدلل اور مفصل طریقے سے صاحب اور سکر کو مختلف کتب کے حوالہ جات سے بیان کیا۔ آخر میں میری پھر ایک دفعہ ریکویسٹ ہے معزز ناظرین سے، اور بالخصوص انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے اور ان کے چاہنے والوں سے، میرے لیے قابل احترام اس لیے ہیں کیونکہ پڑھتے ہیں، پڑھ کے تحقیق کرتے ہیں، لیکن ان سے ریکویسٹ ہے تحقیق مکمل کیا کریں، اسرائیلی روایات کو سمجھا کریں، طبقات مفسرین کو سمجھیں، مفسرین کا رد کرنا، قبول کرنا، اس چیز کو استدلال کرنا سمجھیں۔ میں نے کتب تفسیر کے حوالہ جات کے ساتھ آپ کو بتایا 5 علمی خیانت کا جواب دیں گے۔ نمبر 1 پر انہوں نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ اگلی اور پچھلی عبارت کو حذف کیوں کیا۔ نمبر 2 علمی خیانت کہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی اسرائیلی روایت علی بن عثمان اجویری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی کشف المحجوب پہ چسپاں کی ہے، یہ آپ نے ثابت کرنی ہے کہ کشف المحجوب میں کہاں لکھی ہوئی ہے۔ علمی خیانت نمبر 3، آپ نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کشف المحجوب میں نگاہ پاک ہے اس کے ضمن میں ایک واقعہ نقل کیا، میں اس واقعے کو رپیٹ بھی نہیں کرتا، آپ نے اس واقعے کو رپیٹ کیا اور اسکینڈلائز کا لفظ لیا۔ یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کشف المحجوب میں کہاں لکھا ہے۔ یہ مورخین اور مستشرقین نے تفاسیر سے یہ موضوع روایت اٹھائی ہے، کشف المحجوب سے نہیں۔ علمی خیانت نمبر 4 اور جھوٹ کہ آپ نے کہا ہے تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے روایت لکھ کر اوریہ کی بیوی والی رد کیا، آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کہاں تفسیر ابن کثیر میں یہ لکھا ہوا ہے، کہیں لکھا ہوا نہیں ہے سورۃ صاد کے ضمن میں۔ معزز ناظرین میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں۔ پھر علمی خیانت نمبر 5، آپ نے الزام لگایا ہے پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی ذات صفات پر کہ آپ ڈبل سٹینڈرڈ والے تھے۔ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ کس طرح آپ نے اتنا بڑا گھمبیر الزام لگایا ہے، جبکہ عبد الواجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ جو مصنف ہیں، مفسر ہیں، محدث ہیں، انہوں نے بھی کشف المحجوب کی انتہا درجے کی تعریف فرمائی ہے۔ آخر میں معزز ناظرین میں انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اگر دوران گفتگو اچھی مجھ سے جتنی باتیں ہوئیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کرم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ اور میرے پیارے مرشد پیر میرے علی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ کی نگاہ کا کرم اور میرے والد محترم جناب عزت مآب حاجی محمد فاضل دامت برکاتہم عالیہ کی دعا کا ثمر ہے۔ اور اگر دوران گفتگو کوئی خطا ہوئی ہو، لغزش ہوئی ہو، سلپ آف ٹنگ ہو تو یہ سمجھیے گا یہ میرا بشری تقاضا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس پہ معاف فرمائے اور میری اصلاح کے لیے ضرور مجھے بتائیے گا، میں رجوع کرنے والے میں سے ہوں۔ آپ نے یہ جو 5 علمی خیانتیں ہیں آپ نے پوچھنی ہیں، آپ نے سماعت فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر، اللہ نگہبان۔